حسین خاتم النبیین ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بے شک ماشاء اللہ جزاک اللہ وصاحب لوائه وصاحب منبره الذي قال سلوني قبل أن تقدوني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم ولعنة الله عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وختامه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد گرامی سب سے پہلے میری ایک استدعا ہے میرے التماس سے آپ سب سے پہلا دن ہے لیکن بہت لیٹ ہو گئی ہے مجلس مجھے آگے بھی پڑھنے جانا ہے تو کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے 3 بجے رفت ممبر پہ آ جائیں گی انشاءاللہ 3 سے 3:30 کا ٹائم رفت کا ہوگا اور انشاءاللہ ایگزیکٹلی 3:30 بجے جو ہے وہ میں بیٹھ جاؤں گی تو آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب وقت پہ تشریف لائیے تاکہ وقت پہ مجلس ہو تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ باجی ہم اتنی دیر پہلے آئے یا ہم اتنا لیٹ آ گئے تھے کیونکہ آپ کا وقت پہ مجلس نہیں ہوتی تو انشاءاللہ میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا آپ تشریف لے آئیں وقت پر تو انشاءاللہ مجلس اعضا وقت پر ہو جائے گی ضرور پڑھنے ہوں گے اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا سر دے دیا حسین نے سجدہ روزہ نماز دین محمد کی برکتیں سب کچھ جس پہ آج مسلمان ناز کرتا ہے نا کہ میں حاجی ہوں میں نمازی ہوں میں روزہ دار ہوں یہ سب کچھ جتنا بھی ہے روزہ نماز دین محمد کی برکتیں تنہا میرے حسین نے سب کچھ بچایا اس لیے کہا کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین پناہ اس حسین سردار نداد دست در دست یزید حقاؤ کے بنا لا الہ اس حسین حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد برائے عصمت امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد قضائے فرش حسین ابن علی خوشا نصیب آپ کا کہ آپ اس فرش عزا کی زینت بن جاتے ہیں
آپ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں امام منتخب کر کے اپنے فرش تک بلایا. اس فرش پہ آنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. بے شک جزاک اللہ. اس فرش پہ آنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. یہ عشق حسین ابن علی ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ وہ ذات گرامی حسین ابن علی ہے. بے شک. یہ وہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے. بے شک. کہ یہاں آنے کے لیے دین اور مسلک کی قید نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. بابا یہاں اس فرش عذاب پہ آنے کے لیے نام حسین سننے کے لیے آنے کے لیے توجہ کیجیے گا مومنات گرامی. فرش عزائے حسین پر آنے کے لیے نہ دین کی قید ہے نہ مسلک کی قید ہے, مذہب کی قید نہیں ہے آپ کے لیے. بے شک. ملک کی, علاقے کی, شہر کی, نسل کی, رنگ کی, ذات کی قید نہیں ہے آپ کو. یہ وہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے کہ یہاں یہ در ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے. محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. کون ہے حسین ابن علی؟ نعت کرامی آقا کی حدیث مبارک ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ حبیب خدا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین. آقا کی حدیث, آقا کا فرمان کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. اور میں ایک جملہ دینے جا رہی ہوں, قدر کیجئے گا میرے جملے کی, کہ ذکر حسین ابن علی, نام حسین ابن علی, شخصیت حسین ابن علی, ذات حسین ابن علی اسلام کا وہ سرمایہ ہے کہ جسے وہ عمومیت حاصل ہے جو دین اسلام میں کسی رکن کو حاصل نہیں ہے. وہ عمومیت, جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہ عمومیت حاصل ہے حسین کو, وہ سرمایہ اسلام ہے ذات حسین ابن علی, کہ میرے مولا کے ذکر کو, میرے مولا کی ذات کو وہ عمومیت حاصل ہے کہ اس عمومیت سے کیا مراد ہے کہ ہر خاص و عام, چاہے کسی بھی طبقے سے ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, چاہے کسی بھی مسلک سے ہو, کائنات عالم میں مذاہب عالم کو کھنگال کر دیکھ لیجئے بھئی, جو جس مذہب کا ہیرو ہے اس کے چاہنے والے اسی مذہب میں ملیں گے, اسی دین میں ملیں گے. کوئی کسی دین کے ہیرو کو چاہنے والا کسی دوسرے دین میں نہیں ملے گا, مگر یہ فخر ذات حسین ابن علی کے لیے. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مشہودیت مولا حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. یہ میرا اور آپ کا افتخار ہے کہ ہم جس کے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمارا آقا, ہمارا مولا, ہمارا سید, ہمارا سردار, ہمارا امام, ہمارا مولا وہ ہے کہ جس کے چاہنے والے انسانیت میں, ہر ملک میں, ہر مذہب میں, ہر ملت میں آپ کو ملیں گے. حسین کا قصیدہ خالی میں اور آپ تھوڑا پڑھتے ہیں. حسین کا قصیدہ, حسین کا نوحہ, حسین کا مرثیہ, حسین کے فضائل, حسین کے مسائل خالی شیعہ تھوڑا پڑھتے ہیں, سنی بھی پڑھتے ہیں, سنی بھی پڑھتے ہیں. کتنے ایسے سنی ہیں, کتنے ایسے سنی ہیں کہ جو فرش عزائے حسین کی زینت ہوتے ہیں, اس فرش عزا پہ ابھی بھی موجود ہیں. اور خالی سنی تو نہیں ہے, وہ تو پھر مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کا تو اہل بیت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ان کا تو اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اللہ کے نبی کہہ گئے ہیں, 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. لہٰذا بحیثیت مسلمان شیعہ سنی کا تو اثاثہ ہے حسین ابن علی. شیعہ سنی کی تو محبت کا مرکز ہے حسین ابن علی. ہمارے اتحاد کا نقطہ ہے حسین ابن علی, ہمارے اتحاد کا نقطہ ہے محبت اہل بیت. مگر حسین کے چاہنے والے خالی شیعہ سنی تھوڑا ہے, ہندو بھی ہے. کیا کہنے. آج آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیجئے, آپ کو کتنے ہندوؤں کا کلام حسین کی محبت میں لکھا ہوا مل جائے گا. چہلوں میں شبیر منانے والے, گوشے گوشے سے چلے آتے ہیں آنے والے, محو حیرت
کے گھرانے والے، کہہ رہے ہیں یہ زمانے سے زمانے والے، شرط مذہب نہیں جس میں وہ ادارہ ہے حسین، آج ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارا نعرہ اور خالی ہندو تھوڑا کہتے ہیں حسین کو کہ حسین ہمارا ہے. آپ جب دیکھ لیجئے نا، اور سندھ کے علاقوں میں تو یہاں تک کہ یہ روایات ملی ہیں کہ جس وقت مولا کا جلوس گزر رہا ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ جب شہزادہ علی اصغر کا، تو کہتے ہیں مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گودوں میں لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ بالک کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ حسین کے بچے کا صدقہ ہی تو ہمیں یہ بچے ملے. تو مومنات گرامی، اور خالی ہندو نہیں، الہی آمین، جتنی بھی بے اولاد مومنات ہیں سمیت انبر کے، سمیت ہنا کے، سمیت انمول کے، مولا جتنی مزنہ سمیت پروردگارہ تمام مومنات جو بے اولاد ہیں، صدقہ آل اطہار کا زارہ سمیت پروردگارہ ہر بی بی کو، ہر مومنہ کو صاحب اولاد کہتے، زید سمیت پروردگارہ صاحب اولاد کہتے. اور جن ہم گناہگاروں کو جنہیں عطا کیے ہیں زہرا کے بچوں کا صدقہ ہمارے بچوں کو صالح بنا، نیک بنا، ان کی عمریں دراز فرما، برے وقت، بری گھڑی، بری نظر، برے دوستوں سے بچا. اس حسین ابن علی کا صدقہ. اور حسین کے چاہنے والے خالی ہندو ہی تھوڑا ہیں، حسین کے چاہنے والے تو عیسائی بھی ہیں. کرسچینٹی میں حسین کے نام پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حسین کے نام پہ فضائل و مصائب لکھے جا رہے ہیں. کیا کہنا حسین ابن علی تیرا، اس لیے تو کہہ گیا شاعر، حسین کی دیوانگی میں محبت حسین ابن علی میں حقیقت کا بہت بڑا راز کھول گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. لبیک یا یہ عمومیت حسین ابن علی کو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. اسلام کا وہ سرمایہ ہے ذات حسین ابن علی، اس لیے کہتے ہیں شاہ از حسین بادشاہ، دین از حسین، دین پناہ از حسین. دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین. املاتی گرامی، مقصد یہ نہیں ہے کہ میں امام عالی مقام کی ذات کو اسلام میں سب سے افضل قرار دے رہی ہوں، نہیں مومنات کا. دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وہ درجہ، وہ مقام عطا کر کے کائنات میں بھیجا کہ آپ کو جو درجہ عمومیت آپ کو حاصل ہونا چاہیے تھا نا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو بھیجا ہے تو کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے تھوڑا بنا کے بھیجا ہے. یہ کچھ سازش کے حوالے سے کچھ لوگوں نے لفظ استعمال کیا آقا کے لیے کہ رسول اسلام. آپ خالی رسول اسلام نہیں ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ محدود نہیں ہے. اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ فضیلت عطا کیا ہے کہ اس کی ذات نے کہا میرے حبیب اگر میں رب العالمین ہوں تو تجھے رحمت للعالمین بنایا. یعنی عالمین تک آپ کا رتبہ، آپ کا عہدہ، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، اس دنیا تک نہیں ہے، خالی انسانوں تک نہیں ہے. خدا نے کہا اگر میں عالمین کا رب ہوں تو میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. تو پھر مومنات گرامی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب و ملت سے ہوتا وہ آقا کی محبت کو دل میں رکھنا ہوتا نا، آقا کی محبت دل میں رکھتا. لیکن لوگوں نے یہ سازش کی، رسول کو کہا رسول اسلام،
اور شاید آقا کی غیب کی نگاہوں نے پہچان لیا. آقا کو معلوم تھا کہ اگر میرے اس وجود کے ساتھ مجھے عمومیت نہیں لوگ دینے دیں گے تو میں وجود حسین ابن علی کی صورت ہوں. دنیا سیاست کرے گی, دنیا سازش کرے گی, دنیا ہیلا کرے گی, مکر کرے گی, فریب کرے گی, لیکن حسین کی صورت میں میرا حبیب, میرا رسول پوری کائنات عالم میں چھایا ہوا ہے. اور پھر وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے نا کہ جب رسول کا وہ بیٹا آئے گا, کہ جب ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, ہر طرف رسول کے رسالت کا اقرار کرنے والے موجود ہوں گے. میرے امام آئیں گے اور جعل حق و زحق الباطل کی صدائیں بلند ہو جائیں گے. اور مومنات گرامی, یہ وہ وقت ہوگا جو انشاءاللہ ان قریب علماء کرام کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کا ظہور صغریٰ تو ہو چکا ہے. اور ظہور صغریٰ تو کیا مومنات گرامی, امام کا تو ظہور ہے. علماء کرام کہتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے نا, سمجھنے کا جملہ, وہ کہتے ہیں مولا تو ظاہر ہے, ہم حاضر نہیں ہیں. مولا تو ظاہر ہیں, ہم حاضر نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب, ہم نے اپنے ظرف کو اس لیول پہ نہیں پہنچایا. میں اور آپ اس درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم نے اپنے ایمان کے اس درجے کو اتنا بلند کیا ہی نہیں. تو لہٰذا یہ فرش عزائے حسین, آپ آئی ہیں اس فرش عزا پہ, پہلی محرم ہے, اس فرش پہ آپ آئی ہیں تو یہ مشن لے کر آئے کہ مولا یہ 2 مہینے 8 دن جو میں آپ کی عزا میں آئی ہوں, تو مولا میں نے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے. مولا میں نے اپنے ظرف کو بلند کرنا ہے, میں نے اپنے کردار میں تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. مولا کے فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کے کردار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھالیں. اور جب میں نے جملہ کہا نا کہ امام تو ظاہر ہیں, ہم حاضر نہیں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا, اس بات کو اگر میں مثال سے سمجھاؤں نا, تو اگر ہم کبھی کسی گہری سوچ میں ہوں, ہم بیٹھے نا کچھ سوچ رہے ہیں, بچہ آیا, اس نے ہمارے سے کوئی بات کی, اس نے کہا اماں ماما فلاں بات, وہ پوری بات کر گیا. اور میرا تو ذہن جس سوچ میں ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے, میں تو ادھر سوچ رہی ہوں نا. ہوتا ہے نا ماؤں کے ساتھ ایسا, کوئی بھی آ جائے, بچہ آ جائے, کوئی آ جائے, اور لیکن ہم اس وقت کسی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس نے بات بھی ساری کر لی ہوگا, بتائیں ماما پھر کیا کہا تم نے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, کیا کہا تم نے, ماما میں نے تو ساری بات کر دی, آپ نے سنا ہی نہیں. آپ نے کہا میں ذہنی طور پہ حاضر نہیں تھی, میں ذہنی طور پہ یہاں حاضر نہیں تھی, میرا ذہن تو کہیں اور چل رہا تھا. تو پتا چلا میرے اور آپ کے ذہن کا لیول ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا کہ ہم حاضر ہوں اور امام ظاہر کو دیکھ سکیں. لہٰذا ہم نے اپنے کردار اور اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے. اس 2 مہینے 8 دن آپ جس فرش عزا پہ جائیں, آپ جس مجلس عزا میں جائیں, جس ذاکر کو سنیں, ذاکرہ کو سنیں, عالم کو سنیں, عالمہ کو سنیں, آپ یہ کوشش کر کے جائیے, یہ ذہن میں سوچ کر جائیے کہ آج جو میں جا رہی ہوں تو میں نے اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ ایسا لے کے اٹھنا ہے کہ جس پہ میں عمل کروں تو میرا کردار بدل جائے, اور میرا کردار بدل جائے تو میرا درجہ بدل جائے. مومنات گرامی, درجہ بدلنے کا مطلب میں بتاؤں کیا ہوتا ہے. جب حسین کے در پہ آتا ہے نا انسان, گناہگار ہوتا ہے, خطاکار ہوتا ہے, مگر ایک رات میں ادھر سے ادھر آئے, ادھر ہو تو گناہگار ہے, ادھر آ جائے تو علیہ السلام بن جاتا ہے. ہم نے ایسے اپنے معرفت کے درجات کو بلند کرنا کہ ادھر تھا تو دوزخی تھا, ادھر تھا تو گناہگار تھا, ادھر تھا تو لعنت اللہ تھا, ادھر آ گیا تو رحمت اللہ ہو گیا, علیہ السلام ہو گیا. یا وہاں جہنمی تھا, یہاں آیا تو جنتی تھا. تو یہ کیا چیز تھی, اور کیا وہ معرفت, جو وہ محبت جو وہ سیدہ زہرا کی رکھتا تھا.
اور یہ مجھے بڑا بہت پسند ہے یہ ربائی. میں جب بھی ان کا ذکر کرتی ہوں نا اور علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں تو میرا دل فوراً پکار کے مجھے یہ ربائی پڑھنے کو کہتا ہے کہ کس چیز نے, توجہ کیجیے گا, میں اور آپ اس در پر آئیں تو میرا اور آپ کا مقدر کیوں نہ بدلے, میرا اور آپ کا لیول درجہ معرفت کیوں نہ بلند ہو. جب حر کا درجہ معرفت بلند ہو گیا, حر تیرا کون سا عمل تھا جس نے تجھے جہنمی سے جنتی بنایا. آپ سوچیں نا, وہاں پہ اگر 30,000 کا لشکر تھا, کم سے کم 30,000 کا لشکر بتایا جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ کا لشکر. یزیدی لشکر چاہے 9 لاکھ تھا یا 30,000 تھا, جتنا بھی لشکر تھا, مجھے بتائیں ان میں سے آنے والا ایک حر کیوں تھا؟ سبحان اللہ, واہ واہ, جی سلامت رہے. ایک حر کیوں آیا وہاں سے؟ بعض روایت میں ملتے ہیں کہ کچھ اور افراد بھی آئے, لیکن ایک حر کیوں آیا وہاں سے؟ کیا فقط حر کو ہی پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ کیا باقیوں کو معلوم نہیں تھا یہ نواسہ رسول ہے, یہ سردار جناح ہے, یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے؟ سب کو پتا تھا, سب جانتے تھے یہ نواسہ رسول حسین ابن علی ہے. سب کو پتا تھا حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت ہے. یہ بھی مانتے تھے, یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں مانتے تھے, یہ بھی بات مانا کرتے تھے, لیکن پھر بھی وہ درجہ معرفت ان کے پاس نہیں تھا. وہ کون سا درجہ معرفت تھا جو حر کے پاس تھا اور ان کے پاس نہیں تھا؟ مومنات گرامی, حر کے پاس کون سا درجہ معرفت تھا؟ میں اور آپ اپنی عقیدت اور مودت کے ان درجات کو, معرفت کے درجات کو بلند کریں. وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ ایک عمل ہوتا ہے نا انسان کا مقدر بدلنے, بے شک سبحان اللہ. وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کیا تھا جس نے حر کا مقدر بنا دیا؟ ایک واقعہ لجام فرس کا گواہ ہے, زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. صلی اللہ محمد والے محمد. زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا. حر نے جب بی بی مولا کے گھوڑے کے لجام کو پکڑا تھا نا, سب کو پتا ہے پورا واقعہ, تو مولا نے کیا کہا تھا, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر نے کیا کہا تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا جری تھا, اپنی فوج کا سالار تھا. تو کیا کہا تھا حر نے کہا تھا کہ حسین, اگر مجھے پورے عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا میری ماں کے لیے تو مولا میں اسے بتاتا, لیکن اب میں کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ زہرا, میری کیا ضرورت ہے. کون فاطمہ زہرا؟ میں نے اپنے بیان کا آغاز جس سورے سے کیا اس سورے کی تفسیر کا نام ہے فاطمہ زہرا. نبی کو خدا کی عطا کا نام ہے فاطمہ زہرا. اگر بیوی کا مقام اور مرتبہ زمانہ سمجھ لیتا تو خدا کی قسم اسلام 72 فرقوں میں نہ بدلتا, اتنے 72 فرقوں میں نہ بدلتا. لیکن آج ظاہر ہے موضوع کی طرف آنے میں ابھی مجھے ٹائم لگا ہے, تو انشاءاللہ کل سے ڈائریکٹ اس موضوع پہ بات ہوگی. مگر یہاں آج میں چاہتی تھی کہ کچھ آپ کی عقیدت کے ان جذبات کو بلند کیا جائے گا کہ جب آپ اس فرش عزا پر آ جاتے ہیں, جب آپ اس فرش عزا کی رونق بن جاتے ہیں, تو مومنات گرامی پھر آپ جو چنے ہوئے لوگ ہیں, دنیا کی آبادی 5 ارب سے زیادہ, کتنے لوگ ہیں, کتنے فیصد ہیں جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں؟ تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیسے چنے ہوئے لوگ, تو ان کے ذکر کے لیے آ کر بیٹھ رہے ہیں, کہ ان کے ذکر کے لیے یہ ذکر کرنا, اس فرش عزا پر آنا کیا اہمیت رکھتا ہے. مومنات گرامی, مولا ارشاد کرتے ہیں, ایک فضیلت سن لیجیے بس, باقی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کچھ کل اور فضائل آپ کو اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنے کے میں آپ کو بتاؤں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, دعائیں چاہیے بزرگوں کہ اس فرش عزا پہ جب آپ آ جاتے ہیں دنیا سمجھتی ہے یہ کالے لباس پہن کر نکل آنے والے لوگ شاید وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. خدا کی قسم جب روز قیامت ہوگا تو نامہ اعمال میں
जितना कीमती वक्त ये होगा जो आपने फर्श अज़ा पे गुजारा हो। फिर मौला इरशाद फरमाते हैं नफ्सुल महमूम लिज़ुल्म ना तस्बीहुन व हमूम लना इबादत। बेशक बेशक आका इरशाद फरमाते हैं कि जो नफ्स हमारे गम में गमज़दा हो जाता है, जो हम पे होने वाले जुल्म पे गमज़दा होता है, आपका रोना, आपका गम हुसैन में तड़पना, आपका गम हुसैन में सोगवार होना, आपके दिल की जज्बात की कैफियत का बदल जाना, क्या ये अनमोल चीजें हैं? ये बेमोल नहीं है, ये अनमोल है। मौला कहते हैं आप जब हमारी मोहब्बत में सरशार होके इस फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली तक पहुंच जाते हैं, मौला कहते हैं आपका यहाँ गमज़दा होकर बैठना तस्बीह का दर्जा रखता है। बेशक बेशक आपका हमारे गम में गमज़दा होना, कहते हैं ये इबादत का दर्जा रखता है। कौन कह रहे हैं? इमाम मासूम अलैहिस्सलाम। लिहाजा आप चहाड़ा मासूमीन बुलंद पर सलावत। मजमा बैठा है लेकिन उतनी आवाज में ना जरूरत नहीं पड़ी। अभी तो पहला मुहर्रम में इतना थका हुआ मजमा, बावाज़े बुलंद सलावत। जिक्र हुसैन इब्न अली। घर से निकलते हैं आप तो याद रखिए ये आपका यहाँ चल कर आना, उलमाए कराम बयान फरमाते हैं आप जब घर से निकलती है ना, आपका घर से हुसैन इब्न अली के फर्शे अज़ा पर आने की नीयत लेकर घर से निकलना इबादत में शुमार। आपका एक एक कदम मलाइका के परो बाल पे पड़ता है। एक एक कदम मलाइका के परो बाल पे पड़ता है और आप जब आते हैं आपका एक एक कदम इबादत में शुमार होता है, तस्बीह में शुमार होता है। जब इबादत करते हैं तो बावजू होकर आया कीजिए। घर से निकले बावजू होकर निकले, घर से निकले अपने हाथ में तस्बीह लेकर निकले, क्योंकि जब आपके हाथ में तस्बीह होगी तो आपको जिक्र याद रहेगा। अक्सर औकात हम सोचते हैं कि तस्बीह की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही ज़बानी पढ़ लेंगे। बेहतर है कि अगर तस्बीह लेके निकलेंगे, तस्बीह लेके निकलेंगे तो हमारे हाथ को याद रहेगा, हमारे जहन को अटेंटिव करता रहेगा, हमारा हाथ वो तस्बीह हमें बताती रहेगी जिक्र ज़बान से जारी करना है। और मोमिनाती गिरामी जब आप अपने घर से निकलते हैं, मैं आपको फजीलत हुसैन इब्न अली की इस मजलिस में आने की अजमत का सवाब मैं बताऊं, क्या सवाब आपको मिल रहा है? बेहिसाब बरकतें, बेहिसाब सवाब जो फर्श अज़ा पर आने वालों को नसीब है, किसी और को नहीं है। बेशक बेशक वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी एक एक करके जो है रोजाना जो है वो जिक्र करती चली जाऊं कि वो क्या क्या अजर और सवाब है जो मैं और आप अपने दामन में समेट के ले जाते हैं। कौन सा सवाब? एक सवाब जो आज मैं अर्ज करी क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है बयान, तो एक सवाब मैं जिक्र करूं। कहा कि जिक्र हुसैन इब्न अली में जब हम आते हैं, फर्श अज़ाए हुसैन पे आना इतना अजीम अमल है कि कायनात में कोई अमल इसका इस लिहाज से, और बहुत कम ऐसे अमल हैं जिनमें आप करते हैं ना कोई अमल, कुछ भी अमल आप दुनिया में नेक करते हैं आपको उसका सवाब मिलता है। इस्लाम में परवरदिगार आलम ने हर नेक काम के लिए हमारे लिए एक इंसेंटिव रखा है ना, उसकी जात ने कहा है कि आप ये करोगे ये अजर मिलेगा, ये नेकी करोगे ये सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, नामा अमाल में नेकियां बढ़ जाएगी, नामा अमाल में नेकियां बढ़ जाएगी तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। फिर जन्नत में जाकर आगे से आगे जितने दर्जात बुलंद करते चले जाओ, या हुर बनना चाहते हो या हुर से आगे सलमान के दर्जे पे पहुंचना चाहते हो, ये तो फिर आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे है ना, जो आप अपने वक्त के साथ साथ इस मजलिसों में अपना कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। आप इन 2 महीने 8 दिन में आज अपने आप को सोच लीजिए आज मैं कहाँ हूँ, 2 महीने 8 दिन के बाद सोचिएगा अब मैं कहाँ पर हूँ, माशाल्लाह है ना, ताकि पता चले। अपना हम तज़किया करेंगे, मौला फरमाते हैं अपना तज़किया करो, रोजाना रात को सो तो अपना तज़किया नफ्स करके सो, पता चलो कितनी अच्छाइयाँ करके सोए हो, कितनी बुराइयाँ करके। तो हर अमल की जज़ा है, हर नेक काम की जज़ा है, बुराई की सज़ा है।
दुनिया में बड़े नेक काम अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम 1 दिरहम किसी को दो, सदका दो, तुम्हें सवाब मिलेगा, खैरात दो, तुम्हें सवाब मिलेगा, ज़कात दो, तुम्हें सवाब मिलेगा, ये खैर का कलमा कहो, तुम्हें सवाब मिलेगा। हर काम करने का एक सवाब है, लेकिन कोई काम ऐसा होगा जिसके लिए ये हमें हुक्म मिल रहा हो कि ये काम करो, तवज्जो कीजिएगा, जुमला देने जा रही हूँ और फिर मसाइल की तरफ, कोई अमल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ये आपको कहा गया हो कि 2 तरफा गारंटी मिल रही हो कि ये एक अमल करते चले जाओ, गुनाहों को मिटवाते चले जाओ, नेकियों में इजाफा करवाते चले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, जो अभी तक नहीं समझे वो समझ ले मेरी बात। क्या मतलब? आपको कहा कि खैरात दो, सवाब मिलेगा। ये तो नहीं कहा कि खैरात दोगे तो सवाब मिलेगा तो पिछला गुनाह भी कोई माफ हो जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं मिला ना आपको। कोई ऐसा मिला हो कि ज़कात दो तो सवाब भी मिलेगा और गुनाह भी मिट जाएंगे, ऐसे तो अमल नहीं मिला आपको। तो बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं कि जिनका अजर सिर्फ सवाब की सूरत में मिलता है, गुनाहों को नहीं मिटाया जाता। लेकिन क्या कहना अज़मत ज़िक्र हुसैन इब्ने अली का। कहा मेरे मौला इमाम मासूम फरमाते हैं, फर्श अज़ाए हुसैन इब्ने अली पे आने वाले को 2 एडवांटेजेस मिल रहे हैं। कहा इधर तो आप घर से निकले फर्श अज़ाए हुसैन पे आने के लिए, उधर इधर वाले फरिश्ते ने आपके लिए नेकियों को लिखना शुरू किया, इधर वाले फरिश्ते ने गुनाहों को मिटाना शुरू कर दिया। लब्बैक या हुसैन, 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 हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, बराए अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। दरे ज़हरा को छोड़ दें जन्नत के बदले में, दरे ज़हरा को छोड़ दें जन्नत के बदले में, ये सौदा हमें नहीं मंजूर, हमें नुकसान है मौला। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। राय अज़मत मजलिस मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। और आसान करके इस बात को अपने बच्चों को समझाऊं। मेरे बुजुर्गों को, मेरी माओ को, मेरी बहनों को तो मालूम है इस बात का मतलब, लेकिन अगर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कहा बाजी ने, मैं आपको आसान करके बताऊं। जब आप काम करते हैं ना, स्कूल का होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, तो आपके हाथ में होती है पेंसिल, पेंसिल होती है। जो पेंसिल का क्या काम होता है? पेंसिल का काम होता है लिखना। लेकिन बाज़ औक़ात लिखते लिखते बंदा गलत भी तो लिख जाता है ना। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता, वाह 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 वाह। बंदा गलत भी तो लिख जाता है ना। हम तो गुनाहगार खताकार इंसान, हमारे पास बड़ा आसान सा एक जुमला है, हम कहते हैं बंदे हैं, गुनसान हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तो खता कर ही जाते हैं। तो मोमिनात गिरामी, जब बंदा खता करता है, जब बंदा गलत करता है या गलत लिखता है, तो फिर बच्चा क्या करता है? कहा उसको मिटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल, ऐसे ही है, ऐसे ही है माशाल्लाह। उसको मिटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करता है। तो क्या होता है कि वो पेंसिल इधर से लिख रहे होते हैं, उधर उसकी बैक पे रेजर लगा हुआ होता है। इधर से लिखते चले जाओ, पीछे से मिटाते चले जाओ। जिक्र हुसैन इब्ने अली की अहमियत यही है, इधर नेकियां लिखते चले जाओ, पीछे से गुनाहों को मिटाते चले जाओ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, खूब है। तो खुशा नसीब आपका कि आप उसके फर्श पर हैं कि जो हक का आलमी निशान, बेशक, सुभान अल्लाह, हुसैन नाम है हक का। बेशक, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया था, मैं और इस मलऊन की बात करूं। बेशक, कभी भी ये नहीं। मेरे मौला के जुमले हैं जो खिताब आपने खुतबा इरशाद फरमाया है। मौला ने फरमाया, मैं, जब वलीद ने बुलाया ना मौला को दरबार में कि यजीद ने बैत का सवाल किया है, हाकिम शाम मर गया है,
اور اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے یزید کو والی شام بنا دیا ہے, تخت پر بٹھا دیا اور کہا ہے کہ سب سے یزید کی بیعت لے لی جائے. کسی کو کیا فکر تھی, سب نے بیعت لے کر لی. کون اپنی جان کے خاطر قربانیاں دیتا ہے؟ ہر دور میں لوگ جان بچا کے نکل جاتے ہیں, چاہے وہ دور ہو یا یہ دور ہو. جب مشکل ہوتی ہے بڑے بڑے ساتھ چھوڑ کے لمحوں میں بھاگ جاتے ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے. تو لوگ کبھی بھی کسی دور میں بہت کم ہوتے ہیں, 72 کبھی کبھی ہی ملتے ہیں. اور میں کہوں 72 تو فقط حسین ابن علی کو ملتے ہیں, کیونکہ مولا حسن نے بھی کہا تھا کہ اگر حسین جیسے 72 میرے پاس ہے, یہ 72 یہ وفادار تو صرف حسین کے پاس ہے. یہ کہا مولا اپنی لاکھوں جانیں آپ پہ قربان کرتے ہیں. تو یہ ایک زندگی نہیں, 1000 زندگیاں بھی ملیں تو حسین زہرا کے لال آپ پہ قربان ہو جائیں. تو میرے مولا نے جب سب نے بیعت کر لی یزید کی, تو حسین ابن علی کا سوال کیا گیا کہ حسین سے بیعت لی جائے. مدینے میں بھیج دیا گیا پیغام. ولید حاکم مدینہ تھا, بلایا میرے مولا کو دربار میں. میرے مولا نے فرمایا کیا مطلب, مجھ سے بیعت؟ کس کی بیعت؟ کیوں نہیں کی حسین نے بیعت؟ کیا معاذ اللہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ کیا حسین تاج و تخت کے لیے لڑے رہے تھے؟ میرے مولا نے خطبے کے الفاظ ہیں میرے امام عالی مقام کے, مولا نے فرمایا اس یزید کی بیعت جو شراب پی کر تخت پہ بیٹھتا ہے, اس یزید کی بیعت جو انسانوں کا قتل کرتا ہے, اس یزید کی بیعت جو فسق و فجور کرتا ہے. یہ الفاظ ہے میرے مولا کے, جو احکام شریعت کو پامال کرتا ہے, رون دیتا ہے, میں حسین ابن علی زہرا کا لال ہو کے اس یزید کی بیعت کر لوں. میرے مولا نے فرمایا وہ تاریخی جملہ جو ہمارے بچے کو یاد ہے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو حق پسند ہوتا ہے, جو حق پرست ہوتا ہے, وہ کبھی ظالم کی بیعت نہیں کرتا. جو حسینی ہوتا ہے وہ بھی کبھی ظالم کی بیعت نہیں کرتا, وہ کبھی ظلم کا, جھوٹ کا, استبداد کا ساتھ نہیں دیتا. یہ اپنے کردار کو بتائیے کہ میں اگر حسینی ہوں, آج کا درس میں یہ لے کے جاؤں کہ مولا میری دوستیاں ہیں مگر مجھے پتا چلا اچھا یہ تو جھوٹی ہے, مجھے پتا چلا یہ تو ظالم ہے, لیکن کیونکہ میری دوست ہے میں تو اسی کے ساتھ نہیں رہوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, ہم کہتے ہیں جس کے گروپ میں ہیں اب اسی گروپ میں رہیں گے, چاہے وہ ظلم کرتا ہے چاہے ظالم ہے. لیکن میرے مولا نے فرمایا حسینیت کی پہچان حق. اب وہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہو, چاہے آپ کا دوست ہو, چاہے آپ کا عزیز ہو, چاہے آپ کی سہیلی ہو, چاہے آپ کا رشتہ دار ہو, معیار حق ہونا چاہیے. معیار حق ہونا چاہیے کہ حق جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے پوچھا تھا نا, میرے مولا سے پوچھا تھا کہ یا علی ہمیں کیسے پتا چلے ہم کس کا ساتھ دیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا یہ نہ دیکھو کہ اس کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں. مولا نے کہا تھا سب سے پہلے یہ دیکھو حق کس کے ساتھ ہے. مولا نے کہا تھا یہ دیکھو پہلے حق کس کے ساتھ ہے, بس جس کے ساتھ حق ہے تم اس کا ساتھ دو, سچوں کے ساتھ ہو. بے شک خالہ جان نے بڑا پیارا سا جملہ کر کے مختصر کر کے سمیٹ کے دے دیا بیان کو. کونوا مع الصادقین, خدا کہتا ہے سچوں ہی کے تو ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا مومنات گرامی اس فرش عذاب برانا. اور جب میرے مولا نے یہ جملے کہہ کے دربار سے حسین چلنے لگے تھے تو آپ کو معلوم ہے نا اکیلے تو نہیں آئے تھے حسین. زینب عالیہ نے بھائی کو اکیلے تو دربار نہیں آنے دیا تھا, کہا تھا میری ماں جائے, جب سے اماں دربار سے خالی آئی ہے دربار والوں پہ اعتبار نہیں رہا. بھیا حسین آپ کو میں تنہا دربار نہیں جاؤں,
बीबी की एक आवाज पे 18 आले अबू तालिब इकट्ठे हो गए, बल्कि मैं कहूँ 17 आले अबू तालिब। 18 शोहदा हैं आले अबू तालिब 72 में से, लेकिन मैदान में दरबार में जाने वाले 17 हैं। मैं कहूँ वो कौन एक था जो दरबार में नहीं आया? अज़ादारों, ये वो 18वां था जो दरबार में चल के तो ना आया, लेकिन मैदान करबला में हुसैन की गोदी में मैदान में अजरकुम अल्लाह। बस जिस वक्त मेरे मौला ने आवाज दी है ना, हुसैन चलने लगे। फरमाया बैत के फैसले रात के अंधेरों में नहीं होते। तो उस वक्त मरवान मलऊन वलीद के साथ बैठा था, हाकिम मदीना के साथ बैठा, कहने लगा कि अरे कहाँ जाने देता है हुसैन को? अगर अब तेरे हाथ से चले गए दोबारा ना आएंगे, अभी इनका सर काट ले। जैसे उस मलऊन ने ये जुमले कहे, मेरे मौला ने आपकी पेशानी पर जलालत के आसार नुमाया हुए, आवाज हुसैन इब्ने अली बुलंद हुई। मौला ने कहा, ओ नीलगुं चश्म माँ की औलाद, अरे किसकी जुर्रत है हुसैन का सर काट डाला? अंदाज़ हुसैन की आवाज का बुलंद होना था। दरबार के दरवाजे के बाहर खड़े अब्बा तलवार ने आम से निकाली, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए। अरे किसकी जुर्रत है मेरे आका को कोई हाथ लगा? उस अब्बास के पीछे पीछे हाशमी जवान अंदर आ गए। मैं कहूंगी मरहबा अब्बा। अरे हुसैन की एक आवाज बुलंद हुई और सब तलवारें निकाल कर आ गए, मगर हाय गुर्बत हुसैन इब्ने अली। जब असरे आशूर होगा और हुसैन पुकार रहे होंगे, हल मिलना शहीदों के लाशें तड़पेंगे। मौला मौला घर तशरीफ लाए। बहन बेचैन खड़ी है, भैया भैया दरबार में क्या ठहरी। मौला ने फरमाया ज़ैना मदीना छोड़ना ठहरा। माँ जाई बड़ी जल्दी का सफर है, अरे जल्दी जल्दी सामान्य सफर बांधा जाए। अज़ादारों एक रात में सामान्य सफर तैयार हुआ, सब जा रहे हैं, फहरिस्तें बन चुकी हैं, हर एक का नाम लिखा जा रहा है। एक मर्तबा हुसैन की छोटी सी बच्ची, जिसका सिन कुछ रिवायतों में 6-7 साल का मिलता है, कुछ रिवायतों में 13 साल मिलता है, बीमार है ना सुगरा। सुगरा चचा अब्बास के पास आकर कहती है, चचा फहरिस्तें तैयार हो गई। कहा सुगरा फहरिस्तें तो तैयार है। कहा चचा आपके पास है? कहा हाँ बीबी मेरे पास है। कहा चचा मुझे फहरिस्त दिखाएंगे? मौला ने कहा, बीबी ने कहा चचा मुझे फहरिस्त दिखाइए। मौला ने औरतों की फहरिस्त दिखाई। सुगरा ने पढ़ना शुरू किया, ज़ैनब बिन्ते अली, उम्मे कुलसूम बिन्ते अली, रुकैया बिन्ते अली, लैला और रवाबो, फरवा और सुकैला। फरवा को अपना नाम कहीं नजर नहीं आया सुगरा को। अरे बीबी कहती है चचा बच्चों की अलग फहरिस्त है। कहा हाँ बीबी बच्चों की अलग फहरिस्त है। कहा चचा मुझे दिखाएंगे। सुगरा ने फहरिस्त देखना शुरू की, बीबी ने नाम पढ़ने शुरू किए। मोहम्मद बकर, फज़ाल इब्ने अब्बास, सकीना बिन्त अल हुसैन, अली असगर इब्न अल हुसैन। बच्चों की फहरिस्त में भी जब सुगरा को अपना नाम नजर नहीं आया, बीवी कहती है चचा
जवानों की फहरिस्त दिखाई है। अज़ादार अब्बास ने जवानों की फहरिस्त दिखाई, सबसे ऊपर लिखा नजर आया अकबर बिन अल हुसैन। अज़ादारों, अकबर का नाम पढ़ना था, सुगरा की चीख निकली, चाचा ये कैसे मुमकिन है, अकबर तो जाए मगर सुगरा रहे। मैं मर जाऊंगी अकबर के बगैर, मेरा सोना वीर अकबर, मेरा मन्नतों वाला वीर अकबर, सेहरे वाला अकबर। मुझे नहीं पता मौला ने कैसे सुगरा को बनाया होगा। रवायत कहती है कि जब तमाम हमारियाँ आई गई, सब बीबियाँ सवार होने लगी। रावी रिवायत करता है मदीने में एक हलचल मची हुई थी। मैं कूफे से आया था, मैंने पूछा क्या हुआ, कहा हुसैन इब्ने अली आज़िम सफर हो रहे हैं, बनी हाशिम के मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। कहा मैं भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचा, मैंने क्या देखा कि बनी हाशिम का मोहल्ला है, ज़हरा की हवेली है, घर के बाहर महमिल खड़े हुए हैं, एक मसनद लाकर बिछाई गई, उस पे हुसैन आली मकाम तशरीफ फरमा हुए। अकबर अब्बास हुसैन के दाएं बाएं खड़े हो गए। आवाज दी अब्बास, जल्द अलीजादियों को, नबीजादियों को सवार कराया जाए। रावी कहता है अब्बास ने दूर दूर तक मजमे को दोपहर धकेल दिया, कोई यहाँ नजर ना आए। बीवियों की सवारी आ रही है, घर से ज़हरा जाइया आ रही है। मौला ने कनीज को कहा देखो जब जो बीबी आती जाए ना, आवाज नाम लेके पुकारती जाए ना, मैं उसके वारिस को बुलाता जाऊंगा, अमारी पे बिठाता चला जाऊंगा। अज़ादारों कनीज दरवाजे पे खड़ी हो गई, आवाज दी मौला हमें फरमा रही है। अब्बास बढ़कर आगे दौड़े, पुकार कर कासिम को बुलाया। कासिम माँ का हाथ पकड़िए, जानू बिछाकर अमारी पर सवार करा दीजिए। उम्मे फरवा सवार हुई, आवाज आई उम्मे लैला रही है। अब्बास दौड़ कर आगे बढ़े, अकबर को आवाज दी अकबर, माँ का बाजू थाम कर अमारी में सवार कीजिए। अज़ादारों एक एक बीबी आती चली गई, अब्बास उसके वारिस को बुलाते चले गए। उसने हाथ थाम के माँ को सवार करा दिया, लेकिन एक मर्तबा कनीज ने आवाज दी, अब अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा, ज़हरा की साली ज़हरा, ज़ैनब जैसी बेटी आ रही है। अज़ादार रावी कहता है हलचल मच गई, हुसैन ने मसनद छोड़ी, अब्बास आगे बढ़े, अकबर ने दौड़ के शाना पकड़ा, कासिम ने घुटना बढ़ाया, ओनो मोहम्मद ने अमारी का पर्दा हटाया। लेकिन ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ओनो मोहम्मद मेरे बच्चों पर हट जाओ, आज ज़ैनब तुमसे सवार नहीं होगी। आखिरी जुमला पर सदे दीजिएगा, आज ज़ैनब तुमसे सवार नहीं होगी। एक मर्तबा अब्बास ने कहा अकबर आप आगे बढ़िए, आप ज़ैनब की 18 साल की कमाई है। अज़ादारों कड़िया जवान आगे बढ़ा, बीबी ने कहा मेरे लाल माँ तेरे कुर्बान, लेकिन अकबर आज तो ज़ैनब आपसे भी सवार नहीं। अब्बास ने हाथ जोड़कर कहा बीबी गुलाम की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खुद को आगे बढ़ाए। बीबी ने कहा आज हुसैन आगे बढ़े,
मोला आगे बढ़कर आए, कहा बीबी आलिया, ऐ मेरी पाक बहन, आपको खुद हुसैन सवार कराएगा। ज़्यादा रिवायत कहती है बीबी ने हाथ जोड़ लिए, कहा माँ जाए हुसैन, आज तो ज़ैनब आपसे भी सवार नहीं होगी। बीबी फिर किससे सवार